سابق ریاست متحدہ لا حول ولا قوت الا باللہ کورنگی میں جہاں پر بوگس بھرتیوں کے ریکارڈ قائم کیے گئے تھے اور لانڈھی کورنگی ملیر شاہ فیصل ٹاؤن کے لوگوں کی ٹیکسوں کی کمائی کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا تھا اور بدعنوانی کے 4 سال مکمل ہونے کے بعد انکشافات کیے گئے تھے کہ بوگس بھرتیوں کے ساتھ ساتھ مال کو لوٹا گیا۔ یہ لوکل گورنمنٹ بورڈ کی رپورٹ ہے، جبکہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر سابق شہریار گل میمن نے بھی اہم انکشافات کیے تھے اور بتایا کہ بوگس بھرتیاں جہاں 319 کی گئی تھیں وہیں انڈر ایج ملازمین کو بھی تعین رکھ لیا گیا تھا۔ جی ہاں، جن کی عمریں نہیں تھیں ان کو بھی رکھ لیا گیا تھا۔ تاہم اب 1 جولائی 2021 کو خلیق الرحمان سیکشن آفیسر وزارت بلدیات کے تحت ایک لیٹر ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر بلدیہ کورنگی کو لکھا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ انڈر ایج ملازمین جن کو بھرتی کیا گیا تھا ان کی ایک نئی انکوائری تشکیل دی جائے، جو رپورٹ آپ نے 12 اپریل 2021 اور 19 مئی 2021 کو روانہ کی تھی۔ تاہم اب اس رپورٹ کے بعد یقیناً انڈر ایج ملازمین کی ایک بار پھر انکوائری کی جائے گی اور اس کی رپورٹ 1 مہینے میں وزارت بلدیات کو فراہم کرنا ہوگی۔ واضح رہے کہ سابق ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر شہریار گل میمن نے جہاں اپنی رپورٹ تیار کی تھی وہیں انڈر ایج ملازمین کی تعداد تقریباً 34 کے قریب بتائی جاتی ہے اور اس کے اندر واضح طور پر ان کے شناختی کارڈ نمبر، اکاؤنٹ نمبر، ڈپارٹمنٹ، ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ اور ڈیٹ آف اکاؤنٹس کب انہوں نے کھولے اس کی بھی تفصیل درج تھی۔ تاہم ہم اس کو آپ کو بتائیں کہ یہاں پر بڑی حیران کن چیزیں سامنے آئی تھیں اور ایسے ملازمین بھرتی کر لیے گئے تھے جو 12، 13، 14 سال کے تھے اور ان کو بھرتی کر لیا گیا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو بھرتی تو ہو گئے لیکن انہوں نے 4 سال 5 سال تک اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا۔ وہ بڑے مالدار لوگ تھے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو سابق چیئرمین نے بھرتیاں کر لی تھیں کیونکہ قابل احترام اساتذہ کو عدالتی حکم پر بحال کرنا تھا۔ ان کی آڑ میں سابق چیئرمین نے، جو کہ لوٹ مار میں ماہر تھا اور آج بھی 65 لاکھ کے روڈ کٹنگ قیمت میں حاصل ہونے والے پیسوں سے خریدے گئے کالے ٹرک میں تمام اداروں کو منہ چڑھاتا ہوا شاہراہوں پر گھوم رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی طرف سے ہی انڈر ایج ملازمین بھرتی کیے گئے تھے۔ اب اس کی انکوائری شروع ہو چکی ہے۔ اس میں حیران کن طور پر آج بھی یہ لوگ تعینات ہیں اور جاب کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر شہریار گل میمن نے ان کو ہٹایا نہیں تھا بلکہ ان کی رپورٹ بنا کر بھیج دی تھی کہ ان کو بھیج دیا جائے اور لوکل گورنمنٹ خود ان کو دیکھے کہ یہ کون کون لوگ ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ ان کے اندر جو 34 نام ہیں وہ بھی ہم بتا سکتے ہیں۔ کوئی آج بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہے، کوئی سالڈ ویسٹ میں، کوئی ایجوکیشن میں، کوئی M&D میں، کوئی لوکل ٹیکس میں اور کوئی لائبریری میں، کوئی پارکس میں، کوئی ایجوکیشن میں اور اس کے ساتھ ساتھ آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ جی ہاں، اور پینسلیں مارے جا رہا ہے، دیو مار 4.5، کوئی بات نہیں، لیکن پیدا گیری جاری ہے کیونکہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر نے جو سابق شہریار گل میمن تھے یہ رپورٹ اپنے دور میں بھیج دی تھی لیکن لوکل گورنمنٹ بورڈ نے اس کو سوکھنے کے لیے دراز میں ڈال دی تھی۔ اب یہ خلیق الرحمان نے کیسے نکالی یہ ہمیں نہیں معلوم، جبکہ سیکٹری بلدیات 2 ماہ کی چھٹی پہ چلے گئے ہیں ABCD پڑھنے بیرون ملک، کوئی بات نہیں، لیکن یہ فریش انکوائری جو 1 ماہ میں رپورٹ دی جائے گی یقیناً آنے والے تہلکہ خیز ہوگی، لیکن کیسے ہوگی ہمیں نہیں معلوم۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔